السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اردو محاورات کا درست استعمال اور ان کے مطلب بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں الف سے شروع ہونے والے محاورات۔ نمبر 1 پر آتا ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ اب جب کبھی بھی آپ کو اس طرح کے محاورات آئیں تو سب سے پہلے اس میں ہونے والے لفظوں کو، استعمال ہونے والے لفظوں کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے۔ اس میں اونٹ کا لفظ استعمال ہوا اور آپ نے اونٹ تو دیکھا ہی ہوگا، جس کو انگلش میں کیمل کہتے ہیں، جو زو میں بھی ہوتا ہے، جو آپ نے پارکس میں بھی اس کی کو سواری ملتی ہے، ساحل سمندر کے کنارے بھی ہوتا ہے، سڑک کے کنارے بھی آپ کو اونٹ نظر آ ہی گیا ہوگا اور اونٹ کی قربانی بھی دی جاتی ہے۔ اب بات آتی ہے زیرے کی، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے کیومن۔ آپ امی کی کچن میں جائیے، امی سے پوچھئے، یہ سونف کی طرح باریک باریک سا ایک مسالہ ہوتا ہے جو کھانے میں استعمال ہوتا ہے اور حکیم اس کو دوائیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب اونٹ کے منہ میں زیرہ، کیومن ان کیمل ماؤتھ، یعنی کہ منہ میں زیرہ کا مطلب ہے کہ اسے کھانے کو دیا جائے۔ اب سوچیں کہ اونٹ ایک بہت بڑا جانور ہے، اس حساب سے تو اس کا معدہ بہت بڑا ہوگا اور زیرہ بہت چھوٹا سا ہے۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اونٹ جون سا ہے وہ زیرہ اگر اس کو دیا جائے کھانے کے لیے تو اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ اب سوچئے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اسمال کوانٹٹی فار اے ہیوج نیڈ، یعنی کم مقدار میں کوئی چیز ہو جب آپ کی ضرورت بہت بڑی ہو اور آپ کو کوئی چیز بہت تھوڑی دے دی جائے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ محاورہ کیسے ایجاد ہوا ہوگا، کیونکہ کوئی نہ کوئی لفظ کہیں نہ کہیں بولا جاتا ہے اور پھر وہ استعمال ہوتا ہے۔ ہم خود سے تو نہیں نئے لفظ بناتے نا، ڈکشنری میں ہوتے ہیں، ہماری زبان میں ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ یہ محاورہ کیسے بنا۔ کئی سو سال پہلے کی بات ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں ایک تاجر رہتا تھا۔ وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کا دماغ بھی تھوڑا کمزور تھا، اور برصغیر پاک و ہند آپ کو پتہ ہے مثالوں کے لیے بہت مشہور ہے۔ وہ جنگل میں جاتا اور وہاں سے کچھ پودے توڑ کر لاتا، جڑی بوٹیاں توڑ کر لاتا، انہیں دھوپ میں سکھاتا۔ پھر ایک دن مصر کا ایک تاجر آیا، کیونکہ مصر کے اندر ایجپٹ میں 2000 ایئرز بیفور بھی کیومن سیڈ استعمال ہو رہے تھے۔ پھر اس نے اس کو بتایا کہ یہ تو دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، گلا خراب ہو جائے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے وہ سیڈز خرید لیے۔ اب کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد تاجر آتے اور اس سے کیومن سیڈ، زیرے کے جو بیج ہیں، وہ خریدنا شروع کر دیتے۔ اب اس نے سوچا کہ اس کا کام بڑھ گیا ہے، کیوں نہ وہ ایک جانور خرید لے اور وہاں سے جا کر، جنگل سے جا کر، تاکہ وہ زیادہ مقدار میں جڑی بوٹیاں لے کر آ سکے۔ اس نے اونٹ خرید لیا۔ اب جب وہ اونٹ کو اپنے گھر لے کر آیا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اس کے پاس سوائے زیرے کے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ اس نے اپنی مٹھی میں زیرہ رکھا اور کہا، بھائی اونٹ صاحب کھائیں، یہ بہت مزے کا ہے اور یہ بہت مہنگا ملتا ہے۔ اونٹ نے اپنی لمبی سی زبان نکالی اور یہ جناب اس نے ایک ہی میں وہ زیرہ کھا لیا۔ پھر وہ نکالتا رہا، وہ کھاتا رہا، آخرکار اونٹ کا پیٹ تھا بھر ہی نہیں رہا تھا۔ اسے پوری بوری اونٹ کے سامنے رکھ دی۔ اونٹ بھی بھوکا تھا، اس نے سارے کا سارا زیرہ کھا لیا۔ اب اس طرف تاجر سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یہ تو اتنی مہنگی بوری ہے، اور اگر میں اونٹ کو رکھتا ہوں اور یہ ایک بوری ایک کھانے میں کھا رہا ہے تو میرا کیا بنے گا۔ دوسری طرف زیرے کا اثر گرم ہوتا ہے، اور کیا ہوا، اونٹ نے بھاگنا دوڑنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گئی۔ تاجر گھبرا کر حکیم صاحب کو بلا کے لایا۔ حکیم صاحب کو جب اس نے بتایا کہ اس نے اونٹ کو زیرہ دیا تو حکیم صاحب سر پکڑ کر ہنسنے لگے۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ! انہوں نے یہ بات اتنی اونچی آواز میں کہی کہ باہر کھڑے لوگوں کو بھی یہ بات سنائی دینے لگی۔ اس وقت سے یہ مشہور ہو گیا کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ یعنی ایک بہت بڑی آپ کی ضرورت ہو اور کم مقدار میں آپ کو چیز دے دی جائے۔ پھر حکیم صاحب نے اسے سمجھایا کہ ارے اللہ کے بندے، تم اس جانور کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جایا کرو، اس کی لمبی سی گردن ہے، آرام سے پتے اور سوکھی شاخیں کھاتا رہے گا۔ اس وقت سے
یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ استعمال ہونے لگا. cumin seed in camel's mouth. So always remember, جب آپ کی ضرورت بہت بڑی ہو اور آپ کے پاس بہت کم کوانٹٹی میں چیزیں ہیں. فار ایگزامپل آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس صرف 10,000 روپے ہوں اور گاڑی تو بہت ایکسپینسو ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. اب آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں کہ آپ اس کو جملوں میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں. Here are few sentences using this idiom. اونٹ کے منہ میں زیرہ. یہ پیسے تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہیں، میرے قرض اتارنے کے لیے بہت کم ہیں. These money are too little to pay off my debts, like a cumin seed in camel's mouth. اتنی بڑی کمپنی کے لیے یہ چند ہزار روپے اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مترادف ہیں. A few thousand rupees are insignificant for such a large company. تعلیمی اصلاحات کے لیے جو بجٹ دیا گیا ہے وہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. The budget allocated for educational reform is too little compared to the need. غریب آدمی کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ یہ امداد تو اونٹ کے منہ میں زیرہ سی ہے. The poor man has so many problems at this age is like a cumin seed in camel's mouth. اب میں آپ کو اس محاورے کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بنائی ہوئی کہانی سنانے جا رہی ہوں. ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جو کھیتی بڑی کرتا تھا اور اس کا نام تھا حامد. اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی. وہ صبح سے شام تک محنت کرتا لیکن بہت زیادہ پیسہ نہیں کما سکتا تھا. ایک دن اس کے شہر کے آئے ہوئے دوست علی نے اسے مشورہ دیا کہ تم شہر جاؤ اور وہاں پر ایک اچھی سی ملازمت کرو، تمہیں زیادہ پیسے ملیں گے. وہ شہر چلا گیا. اس نے ریسٹورنٹ میں ایک جاب حاصل کر لی اور وہاں پر اس نے جو گوشت ہوتا ہے اس کے پیسز کاٹنے ہوتے تھے. کام تو بہت آسان تھا لیکن اینڈ آف دا منتھ جب اس کو پے ملی اور اسے کچھ ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے شاپ پر گیا تو شہر میں مہنگائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ساری پے اس کی ضروریات زندگی پر لگ گئی. اور جب اس کے دوست علی نے اسے پوچھا کہ گزارا کیسا ہو رہا ہے تو اس نے کہا کہ میری تنخواہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ جیسی ہے کیونکہ میری تنخواہ بہت کم ہے اور میری ضرورتیں بہت زیادہ ہیں. امید ہے آپ کو اونٹ کے منہ میں زیرہ cumin seed in camel's mouth کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور جب کبھی بھی آپ کے امتحان میں یہ محاورہ یوز ہوگا آپ آسانی سے اس کا مطلب بھی لکھ سکتے ہیں، جملے بھی بنا سکتے ہیں اور اس پر کہانی بھی لکھ سکتے ہیں. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.